الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان میں انعام یافتہ لوگ کتاب میں سے ہم نے اس کی تمہید پڑھی تھی، اس میں سے چند پوائنٹس دہرا دیتے ہیں اور آج ہم نے شرک کے بارے میں پڑھنا ہے انشاءاللہ لگے۔ تو اس انعام یافتہ لوگ اس کتاب کی تمہید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ حال فتنہ و فساد کا دور ہے، جس طرف دیکھیں بے دینی اور گمراہی کا دور دورہ ہے۔ رسومات اور بدعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فرائض سے زیادہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اہل طریقت و اہل تصوف، جنہیں قرآن پاک نے صادقین اور صالحین کے نام سے پکارا گیا ہے، جن کی نسبت بیت اور صحبت مرشد برحق ہادی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جن کی صحبت اور نسبت ان باطنی امراض کا کافی و شافی علاج ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں مختلف رائے اور خیالات رکھتے ہیں۔ تو جو 3-4 گروہ جو اس کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 گروہ تو کلی طور پر ولایت کا منکر ہے۔ اس گروہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ وقتوں میں ولی اللہ ہوتے تھے، مگر اب ایسے زمانے میں ولی اللہ نہیں ہوتے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ مبالغے میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کو معصوم خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، اور اسی خیال کو دل میں لیے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ اپنی مرادوں کا سوال کرتے ہیں، اور جب مرادیں پوری نہیں ہوتی تو ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ تیسرے گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اولیاء اللہ کے پراسرار کلمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو کافر سمجھنے لگتے ہیں، ان کی ولایت کا منکر ہو جاتا ہے اور بے ادبی کرنے لگتا ہے۔ اور چوتھے گروہ کے بارے میں بتایا گیا وہ ان لوگوں کا ہے جو علوم ظاہری کو ہی کافی سمجھتے ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وہ سمجھتے ہیں بس یہی کافی ہے، اور طریقت کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف بعض لوگ ایسی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں اور ان کی قبروں کے گرد بیت اللہ شریف کی طرح طواف کرتے ہیں۔ الغرض دونوں طرف افراد و تفریق کا بازار گرم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل اللہ کی دعاؤں سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں، ان کے وجود مسعود کے صدقے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، بے دین دار ہو جاتے ہیں، صحبت سے بدکار نیکوکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور اللہ کے ولی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے مختلف واقعات پڑھے تھے جو کہ چونکہ ابھی ہم رپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ تصوف اور طریقت پر بڑے بڑے علماء، محدثین، مجددین ملت اور صالحین امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر، سردار اور داعیان الی اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے، جن کا مطالعہ کرنے کا عوام الناس کے پاس وقت ہی نہیں۔ اس لیے عاجز کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مختصر طور پر ایسا مواد جمع کیا جائے کہ جن وجوہات کو بنیاد بنا کر اہل تصوف اور اہل طریقت پر اعتراض کیے جاتے ہیں ان کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے، تاکہ ان کے دل بدگمانی سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقے کو اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ناقص دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ چند رسالے پڑھ کر اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں، اور جو کچھ کسی رسالے میں اسلام کا موضوع دے کر لکھ دیا اسے کل دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر ایسے رسالے پڑھنے کا اتفاق ہو جائے جن کا مقصد ہی اہل اللہ کی مخالفت اور طریقت کو بدعت ثابت کرنا مقصود ہو، تو جہاں پیر، مرشد، شیخ کا نام پڑھا تو دل میں نفرت پیدا ہوگی، اور دل میں ایسے خیالات کو پروان چڑھنا شروع کر دیا کہ یہ تو گمراہ گروہ کے لوگ ہیں، اور یہ تعصب اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اگر یہی الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائے تو ہمیں ناگوار گزرنے لگتے ہیں، اور ہمارے نفس کا ٹیڑھا پن ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشد۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور مرشد ہدایت دینے والا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ
جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے۔ تو پس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی راہبر، مرشد اور ولی عطا فرماتا ہے۔ جس بندہ مومن کو اللہ خیر اور ہدایت نوازتا ہے اسے نیک دوست اور مرشد عطا فرماتا ہے۔ جس طرح ایک معلم جو دنیاوی تعلیم دیتا ہے، جس تعلیم کے وسیلے سے انسان دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے، ہم اسے استاد جی کہتے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ معلم یا استاد ہیں تو یقیناً آپ کو اپنے شاگرد کی طرف سے بے ادبی کرنے سے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی بلکہ دکھ پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بے ادبی کا عمل پسند نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی، جن کی صحبت، محبت، معیت اور ہمنشینی سے ایمان کی حلاوت، اخلاق کی پازگی حاصل ہوتی ہے، یہ علم و عمل کا پیکر، مرشد برحق، ہادی عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بہترین عملی نمونہ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست کا لقب یاد فرماتا ہے۔ لہٰذا ان کی محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا احترام شرک کہہ کر رد کر دیا جائے تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ جبکہ ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص جسے ولی اللہ کی تعظیم یا محبت کر رہا ہے اس کو معبود سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھ کر رہا ہے، جبکہ باطن پر کسی کی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ولی کو جانچنے کا معیار قرآن و حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کہ سنو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کی نشانی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا جس میں سے چند باتیں میں نے ریپیٹ کی ہیں، دہرائی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شرک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ابھی چند صفحات پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل طریقت اور اہل تصوف اپنے شیخ اور مرشد اور پیر کا ادب اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب شیخ اور مرشد مجلس میں آتے ہیں تو یہ سب بیٹھے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ عرض ہے کہ دین حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور مرشد برحق ہادی عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اپنے نفس کا دین کبھی بھی دین حق نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی تعظیم اور تکریم سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تو ان کی بندگی کو قبول کیا گیا، اور ابلیس نے اس تعظیمی سجدے سے انکار کیا تو یہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے سے تو شرک نہ ہوا، پھر بھلا علماء ربانیین اور شیوخ کاملین کا ادب میں کھڑے ہو جانا شرک کیسے ہو جائے گا؟ عاجز کی عرض ہے کہ قرآن و حدیث سے شرک کی حقیقت کو سمجھیں اور اہل توحید پر شرک کا فتویٰ لگا کر اپنے آپ کو ذلیل ترین فرقہ اور خوارج میں شامل ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ بہتان باندھا۔ یہ دور فتنہ پروری کا دور ہے۔ بد عقیدہ لوگ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہٹ کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جو توحید کے نام پر، توحید کی آڑ میں توحید کا ذکر کر کے سادہ لوگ اور بے علم لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال سے رہنمائی حاصل کی جائے تاکہ شرک کی حقیقت معلوم کر کے شرک سے بچ سکیں اور بد عقیدگی سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ دنیا جہالت سے بھرپور تھی، توحید کے تصور سے محروم تھی،
وحدت پر غیر کے ہزاروں رنگ غالب تھے۔ ہر شخص اپنے دل میں ایک الگ معبود بنائے بیٹھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ لوگ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے بالکل ناآشنا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید سے پہلے اہل عرب کی فطرت عادت کے بارے میں عکاسی کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسا کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہ وہ وقت تھا کہ کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ اشرف المخلوقات انسان اپنی پہچان کھو چکا تھا، قدم قدم پر جہالت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرما کر اعلیٰ رتبے پر فائز فرما دیا تھا، ان کی اولاد گمراہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور رب کریم نے اس پیکر نور کا ظہور فرمایا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے فیض نظر سے رہزنوں نے رہبر فقراء کو شاہ اور شاہوں کو مخلصین بندوں کا رنگ چڑھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل فرمائی اور دوئی کے تمام تر رنگوں کو وحدت کے رنگ میں رنگ دیا۔ کفر و شرک کی عمارت کو مسمار کر کے توحید کا سبق صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ دلوں میں اتار دیا۔ یہ سبق تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو اس کلمے کا انکار کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان سے ایک ماننا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید ہے۔ حضرت علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خازن میں شرک کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرائے، جیسا کہ عیسائی 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، بی بی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد میں شرک کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اپنی ذات اور کمالات میں دوسرے سے بے نیاز ہونا، حالانکہ غنی بالذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی دوسرا ایسا ہے جس کو کسی دوسرے سے حاجت نہیں اور وہ بہت قدیم ہے تو ایسا شخص مشرک ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کے کمالات کے متعلق یہ کہے کہ یہ کمالات اس کے اپنے ہیں اور گمان کرے کہ اس کو سیکھنے میں اس نے کسی دوسرے سے مدد نہیں لی اور نہ اسے کسی دوسرے بندے کی کوئی بھی ضرورت ہے، وہ مشرک ہے۔ حضرت محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق سمجھنا یا خالق کہنا شرک ہے۔ تیسری شرک کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے، یعنی ریاکاری کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی مستحق عبادت سمجھے، یہ بھی شرک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے کمالات اس کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، جن کو وہ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کی طرف سے کوئی کمال ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مشرک نہیں۔ مومن اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہر بندے کو سننے اور دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اگر وہ انسان کو سمیع و بصیر کہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2۔ ہم نے انسان کو صاحب سمع یعنی کہ دیکھنے والا اور بصیر، بصارت، سمع سننے والا اور بصیر
دیکھنے والا پیدا کیا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی صفات اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ هو السمیع البصیر، سورہ مومن کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ صاحب سمیع اور بصیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی صاحب سمیع و بصیر ہے اور بندہ بھی صاحب سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو شرک کو پسند فرماتا ہے، نہ اس کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی توثیق فرماتا ہے، بلکہ شرک کی پرزور تردید مذمت کرتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جسے توبہ کیے بغیر بخشا نہ جائے گا۔ قرآن پاک سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو سمیع و بصیر کہنا شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو سمیع و بصیر کی صفت عطا فرمائی ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سمیع و بصیر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہے، اور جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، جو بصارت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انا رسول ربک لأہب لاکی غلاما زکیہ، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2۔ ترجمہ، کہا کہ بے شک میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بے شک میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں کو شرک نہیں سمجھ رہی، اور نہ ہی حضرت بی بی مریم علیہ السلام اعتراض فرما رہی ہیں کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مومن تھے اور دونوں جانتے تھے کہ اصل میں ہر عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے کمال بخشے وہ وسیلہ بن سکتا ہے، لیکن جس نے ایمان میں شک ہو، وہ اس کا دل غیر کی طرف رجوع کرتا ہو، اس کے لیے بے شک یہ شرک ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنہیں قرآن پاک شرک نہ سمجھتا ہو، ہم بھی اسے شرک نہ کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل لائیں اور دل کے ان وسواس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 117۔ ترجمہ، تحقیق اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کی اتباع کی، اور اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی رؤوف رحیم شفیق و مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم یعنی شفیق اور مہربان ہے، جبکہ دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، جن کو تمہاری نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، تمہارے فائدے کے بہت خواہش مند رہتے ہیں۔ مومنین کے ساتھ رؤوف رحیم شفیق اور مہربان ہیں۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مرشد برحق ہادی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مرشد برحق ہادی عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ رؤوف رحیم یعنی انتہائی شفیق و مہربان ہیں۔ کیا کوئی ایسا کم عقل بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شرک کی تعلیم دی ہے؟ جی نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کمال دیکھیے کہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنی ذاتی صفت رؤوف رحیم کا ایک بڑا حصہ اپنے پیارے نبی مرشد برحق ہادی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں، اور مرشد برحق ہادی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی ہے، باقی کچھ نہیں، یعنی خالق تو خالق ہے لیکن مخلوق کو بھی خالق کہتے ہیں، اور مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے مٹی کا برتن، اس میں برتن کی اصل مٹی ہے، اس لیے ہم برتن کو بھی مٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا بندہ، اس میں بندے کی اصل اللہ ہے، اس لیے بندہ بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہندو مخلوق کو بھی خالق مانتے ہیں اور مخلوق کی پوجا خالق سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بھی جہالت اور شرک ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ٹاپک جاری ہے، ہم اس کو مزید پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات جو سمجھا، پڑھا، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔